بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کا تعارف اور اس کا خلاصہ۔ سورہ آل عمران کے اندر جن اہم مضامین کو زیر بحث لایا گیا ہے وہ ہے ایمان، صبر، جہاد اور اہل کتاب سے مکالمہ۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ان کا بیان آتا ہے کہ وفد نجران، عیسائیوں کے جو راہبر ہیں، ان کے راہبوں کا ایک وفد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے مکالمہ کرتا ہے اور اپنے باطل عقائد پہ آپ سے مناظرانہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس کا اس میں رد کیا گیا ہے ان کے عقائد کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفت کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ سورہ پاک اپنے مضامین کے اعتبار سے جو ہمیں سبق اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر، توکل اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ہم اس کے صورت کے حوالے سے اہم نکات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صورت دراصل ہماری تربیت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ ہمارے بہت سے معاملات ہماری ایمانیات کے حوالے سے ہمارے دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فرمودات، اللہ تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، جس سے ہمارا دین اسلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو تمہارے لیے تمہارا اسلام ہی ہے۔ اس دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جہاں دوسرے ادیان کا رد کیا ہے وہاں اسلام کو بالادستی حاصل دینے کے لیے، بالادست کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اتھر پہ اترنے والی یہ صورت ہمارے دلوں کو ایک کلی کھول دیتی ہے کہ دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کی اساسی اصول اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ عقائد کا بیان ہوا ہے، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، دین حق ہے۔ جد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین حق تھا اور وہ بھی مسلم تھے، اور اس کو اگر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے اپنی عقیدت کے حوالے سے تم بات کرتے ہو تو وہ تو مسلم تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو ان یہودیوں یہود و نصارہ نے جس طرح دین اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں وہ اس وقت بھی کرتے تھے، وہ آج بھی اسی ریشہ دوانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے دوستو یہ صورت ہمیں ہمارے دین کے لیے مضبوط کرتی ہے، ہمیں ہمارے دین کو نہ صرف دین حق ثابت کرتی ہے بلکہ دین کے اصول اور قواعد کو بیان کرنے کے لیے ہماری تربیت کے لیے ایک اہم حصہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کسی صورت کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے اہم نکات اور اہم چیزوں کو آپ پہلے دیکھ لیا کریں، پہلے پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سورہ پاک کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم اس کو جب دوران مطالعہ ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے۔ اس صورت میں جو نمایاں موضوع ہے وہ اتحاد و محبت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اس صورت کے حوالے سے مصدق قرار پائے، دیگر انبیاء جو تھے وہ مبشر تھے، بشارت دیتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے رہے، لیکن آپ نے کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی بلکہ آپ نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی، اور آپ اس صورت کے حوالے سے مصدق ٹھہرے، اور آپ کا مصدق ٹھہرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ تاج ختم نبوت کے مالک ہیں، اور تاج ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے ہر مومن کے ایمان کی جان آپ ہیں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت جو ہے نا ہمیں آگے بڑھاتی ہے، ہمارے دین کی حقانیت کو واضح کرتی ہے۔ اور یہود و نصارہ اسی وقت تلملا اٹھے جب آپ نے دین کی دعوت دی، حالانکہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سورہ بقرہ کا نزول ہوا، ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے چڑھائی کر دی مدینہ پاک پہ،
اور چڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے جنگیں مسلط کی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا تھا، اس میں چند مسلمان نوجوانوں کی وجہ سے تھوڑی سی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ جنگ کا پاسا جو تھا وہ جیت کی شکل والا وہ ہار کی شکل میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہاں پہ مسلمانوں کی تربیت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ دیکھیں آپ کی ذرا سی غفلت سے، اور غفلت کیا تھی، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ محبت کے ساتھ، جانثاری کے ساتھ ڈٹے رہنا تھا، لیکن کوئی غلط طریقے سے نہیں، غلط خیال سے نہیں، بلکہ اپنی ایک جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے ایسا اقدام کیا جس سے وہ پہاڑ کے دامن سے دوبارہ سے وہ جو دشمن حملہ آور ہوئے، انہوں نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا اور بہت سے مسلمانوں کو جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اس واقعے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تم نے اس درہ کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، اور چند نوجوانوں کی جلد بازی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنا دیا۔ جہاں تادیب الہی کا نزول فرمایا، وہاں تائید الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی تربیت الہی کا موقع بھی مل گیا۔ دوسری بات آپ کے سامنے اس صورت کے حوالے سے یہ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر الامم قرار دیا کہ تم ہی امت خیر ہو، تم نے ہی لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہود و نصارہ کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کے تم نے باہم اتحاد و محبت کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اسی اللہ کی طرف سے اسی تربیت کا، اسی تعدیب کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بعد میں آنے والے حالات نے مسلمانوں کو ایسا مضبوط اور توانا کیا کہ قیصر و کسریٰ کا غرور خاک بھی ملتا نظر آیا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نے سود خوری کے خاتمہ کے ظالمانہ نظام کے حوالے سے بات کرنی ہے، عقیدہ تثلیث جو باطل عقیدہ تھا عیسائیوں کا، اس پہ کیا موقف تھا اسلام کا، اور اسلام نے، قرآن نے اس کا کیسے رد کیا، اور اس صورت کے اندر ان کا کیسے ابطال کیا گیا، اس کا انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے اظہار کریں گے۔ آپ نے صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس صورت کے اندر ایمان، صبر، جہاد اور عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کو آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ یہود و نصارہ جو کل تک اسلام کے بے قنی میں مصروف تھے، اسلام کی بدخواہی میں مصروف تھے، آج بھی وہ اپنے انداز میں، نئے انداز میں مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان کل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، اور آج بھی وہ مسلمان جنہوں نے آج بھی ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کے، اور ایک چھوٹے سے تعداد کے ساتھ، ایک چھوٹے ملک ہونے کی حیثیت سے ان کو وہ ناک چنے چبوائے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کی شکست جیسے ماضی میں ہوئی تھی اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ آج کے ظالم، آج کے یہود و نصارہ کا غرور کیسے خاک میں ملایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پہلے بھی ان کا رد کیا تھا اور آج بھی ان کا رد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے باطل عقائد کے حوالے سے، ان کے معاشی طور پہ ایک سود خوری کے نظام کے جو بد اثرات تھے، جو ان کا کیسے کلا کام کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس صورت کا مطالعہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔